اللہ رب العزت کی پناہ میں ہو، دل سے یہ خوف نکال دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مجھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھوریا چرن کا شکار ضرور ہے مگر اس کے حواس درست ہیں۔ اکرام احمد، اس نے جواب دیا۔ میرا نام مسعود احمد ہے، تم میرے چھوٹے بھائی کی مانند ہو، بالکل پریشان نہ ہو، خود کو سنبھال لو۔ رات چھا گئی تھی، جگہ جگہ روشنیاں جل اٹھی تھیں، جس جگہ ہم موجود تھے وہاں بھی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر بولا، تم تو مجھے معاف کر دو گے، لیکن وہ کچھ دیر گزرے گی اور وہ چاروں طرف سے آ جائیں گی، وہ میرے جسم کو نوچیں گی، مجھے کاٹیں گی، تم خود دیکھ لینا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں میری مجبوری کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے سہمی ہوئی نظریں زمین پر ڈالی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے دوبارہ شدید خوف نمودار ہو گیا۔ دیکھو، وہ آ گئیں، دیکھ لو، وہ آ گئیں۔ دیکھو، وہ آ گئیں، میں نے جھوٹ تو نہ کہا تھا، دیکھ لو، خود دیکھ لو۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی سے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بے شمار ننھی سرخ چنگاریاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں، وہ زمین پر رینگتی اسی سمت بڑھ رہی تھیں۔ میرے منہ سے حیران سے لہجے میں نکلا، یہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی زہریلی مکڑیاں، یہ سب پورے میرے بدن پہ چمٹ جائیں گی، اور میرے سوئیاں، میرا گلا بند ہوتا جا رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی، یہ میرا خون پیتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لو، بس اب وہ نڈھال ہونے لگا۔ بے اختیار میرے منہ سے درود شریف جاری ہو گیا۔ صرف 3 بار درود شریف پڑھ کر میں نے انگلی سے زمین پر ایک وسیع دائرہ بنا دیا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گی، میں نے پریقین آواز میں کہا۔ کوئی نہیں روک سکتا انہیں، وہ دیکھو، وہ آ گئیں۔ وہ آگے نہیں آئیں گی اکرام، جہاں تک وہ پہنچی ہیں وہاں سے آگے نہیں آئیں گی، دیکھ لو، وہ میرے بنائے ہوئے حصار کو عبور نہیں کر پا رہی ہیں، دیکھ لو، دیکھا؟ مکڑیاں رک گئی تھیں، وہ ایک دائرے کی شکل میں پھیل گئی تھیں اور حصار کی لکیر کو واقعی عبور نہیں کر پا رہی تھیں، حالانکہ ان میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا، وہ اندر گھس آنے کے لیے بے چین تھیں۔ یہ تو واقعی رک گئیں، اکرام کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمہیں ان کا حشر دکھاؤں؟ میں نے بے خیالی کے عالم میں کہا، پھر میرے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور میرے ہونٹوں سے ہوا خارج ہونے لگی۔ حالانکہ ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا تھی ہی کتنی، لیکن جہاں ہوا لگی تھی وہاں کی مکڑیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئی تھیں۔ میں نے رخ بدل کر پھونک ماری اور مکڑیوں کی صفیں اکھڑ گئیں، باقی مکڑیاں سہم کر بھاگنے لگیں اور میں مسلسل ان پر پھونکے مارتا رہا۔ پھر وہاں کسی مکڑی کا نشان بھی نہیں رہ گیا تھا اور اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، بہت انوکھا خیال۔ مکڑیوں کو دیکھ کر حصار بنانے کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک ہی سوچے سمجھے بغیر میرے ہونٹوں سے درود پاک جاری ہو گیا تھا۔ اس میں میری کسی سوچی سمجھی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پھونکے مار کر ان مکڑیوں کو اڑا دیا۔ ایسا بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ خود بخود ہوا تھا، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو رہا تھا کہ میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ خدا کے فضل سے مجھے جو کرنا تھا وہ مجھ سے خود بخود سرزد ہوتا جاتا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں زخمی ہونے کے بعد خود پر حملہ کرنے والے کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتا، اور ممکن تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم بھی ہو جاتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، میری اپنی ذات کا معاملہ تھا۔ جب وقت آیا تو سب کچھ منکشف ہو گیا۔ یہ تو بڑا احسان ہے اس ذات باری کا، دل کو خوشی ہوئی تھی۔ مسعود بھائی، اکرام کی لرزتی ہوئی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ کہو، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی۔ کیسی اجازت؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کی مانند ہوں، اس لیے میرے منہ سے بھائی نکل گیا۔ وہ پش مردہ لہجے میں بولا۔ تو پھر؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرے مسعود بھائی کہنے سے ناراض ہوئے ہیں نا؟ پاگل ہو تم، میں مسکرا کر بولا۔ آپ ناراض نہیں ہوئے؟ یہ ناراض ہونے کی بات ہے بھلا؟ آپ نے میری مجبوری پہ یقین کر لیا؟ وہ کسی قدر خوش نظر آنے لگا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ میرا یہ رویہ مختلف ہوتا۔ خدا کی قسم مسعود بھائی، خدا کی قسم، میں ایک شیطان کے زیر اثر تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سسکی لے کر بولا۔ میں جانتا ہوں اکرام، مجھے معلوم ہے۔
میں نے اسے پہلی بار ناکام دیکھا ہے۔ یہ شیطان مکڑیاں میری آنکھوں کے سامنے کئی زندہ انسانوں کو پلک جھپکتے ہڈیوں کا پنجر بنا چکی ہیں۔ یہ اس کے اشارے پہ عمل کرتی ہیں۔ اگر وہ انہیں حکم دیتا کہ انسانی گوشت کھا جاؤ تو یہ مکڑیاں اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کا خون پی لو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسعود بھائی، انسانی جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہتا اور یہ پیلی سے سرخ ہو جاتی ہیں اور ان کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ یہ خون پی کر پھول جاتی ہیں۔ میں اس سے ذرا بھی انحراف کرتا تو یہ مکڑیاں میرے بدن میں اپنے ڈنک چبوتی تھیں اور وہ کررانے لگا تھا۔ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں مسعود بھائی، آپ اللہ والے ہیں، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بری بات، توبہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہ مانگو، کسی میں کسی کو پناہ دینے کی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں تھک گیا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے اس کا خوف بالکل نکال دو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آؤ یہاں سے چلتے ہیں، آؤ۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے ساتھ لے کر مزار سے بہت دور نکل آیا۔ اتفاق سے وہاں پہنچ گیا تھا جہاں گنگا دھر جی کی چھولداری لگی ہوئی تھی۔ وہ جگہ خالی تھی، صرف چند نشان نظر آ رہے تھے۔ میرے قدم وہیں رک گئے تھے اور پھر میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اکرام کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ بولا، اب میں کیا کروں مسعود بھائی؟ یہیں آرام کرو، آپ اب سو جائیں گے اور اگر وہ آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہارے گرد حصار بنائے دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نماز آتی ہے تمہیں؟ ہاں، نماز پڑھا کرو، ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہارے گرد حصار بنا دوں۔ میں نے درود پاک کا تحفظ اپنے اور اس کے لیے حاصل کیا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ حصار میں بیٹھ گیا۔ مجھے خوش دلی سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام احمد؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور بتاؤں گا۔ حکم نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے طلسم میں گرفتار ہو کر 2 بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمہیں بے گناہ قرار دیا ہے۔ شکریہ مسعود بھائی، آپ نے مجھ پر اعتبار کر لیا، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا میرا حال کرتا۔ اپنا نام آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے اور میری بہن نے بچپن ہی سے دکھ اٹھائے ہیں۔ بڑی انوکھی کہانی ہے میری۔ میں بستی جونا پور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نظام احمد مرحوم ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے وہ۔ پھر گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک تھا۔ ہولی کے موقع پہ کسی ہندو نے ان پر رنگ پھینک دیا۔ انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ والد صاحب گرفتار ہو گئے اور انہیں موت کی سزا ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے۔ ہمارے جینے کا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ ماں والد صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ فاقہ کشی اور بے کسی کی زندگی گزرنے لگی اور ہم بستی کے ہندوؤں کی نفرت کا الگ شکار تھے۔ رشتے کے ایک ماموں بھرسنڈا میں رہتے تھے۔ مجبور ہو کر ہم بھرسنڈا چلے گئے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بھرسنڈا کے نام کے ساتھ مجھے مہاوتی یاد آ گئی تھی، مگر پھر یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ عالم استغراق میں اس نوجوان کو میں نے مہاوتی کی قید میں دیکھا تھا۔ بھرسنڈا، اس نے جواب دیا۔ پھر؟ ماموں خود غریب آدمی تھے، بال بچے والے تھے۔ ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے مگر ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ماموں بھی مر گئے اور میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کا پیٹ بھرنے لگا۔ بھرسنڈا ماموں کی وجہ سے آیا تھا، نہ وہ رہے نہ ماں رہی۔ چنانچہ میں بہن کو لے کر جونا پور واپس آ گیا۔ یہاں زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی، مگر بہن کا خیال دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ وہ اب بھی میری ذمہ داری تھی اور اس کے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتا تھا، مگر کچھ نہیں بن پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر میرے حالات خراب تر ہوتے گئے۔ جہاں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ دوست بن گئے تھے، یہ جوا اور سٹہ کھیلتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی سٹہ کھیلنے کی لت لگا دی اور میں باقاعدہ سے سٹہ کھیلنے لگا۔ کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا تھا، مگر اس طرح کے بعد میں سب برابر ہو جاتا تھا۔ دیوان لال میرا دوست تھا، وہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جنتر منتر کرتا رہتا تھا۔ جوگیوں، سنیاسیوں اور سادھو سنتوں کے پھیرے میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن شمشان گھاٹ پر ایک سادھو دھونی رمائی نظر آ گیا۔ بڑا بد شکل آدمی تھا۔ دیوان لال وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پہ ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی جس میں بہت سی انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ سادھو مہاراج کچھ دیر تک منتر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بند مٹھی کھولی اور چتا کی طرف ہاتھ اٹھا دیا
ہم نے دیکھا کہ جلا ہوا مردہ جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اپنی ہڈیاں سمیٹنے لگا اور پھر چتا سے نکل کر سادھو مہاراج کے سامنے پہنچ گیا۔ دیوان لال تو دہشت سے چیخ مار کر بھاگ گیا تھا، لیکن میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا۔ لیکن دیوان لال کی چیخ پر سادھو مہاراج چونک پڑے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے دیوان لال کو دیکھا۔ پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کے اٹک گئیں۔ ایک ٹک دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے اور وہ بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کے چہرے پہ حیرت کے آثار بکھر گئے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے مؤدب مردے کو اشارہ کیا اور وہ بولے، جا جا، بھاگ جا، بھاگ جا، اور مردہ خاموشی سے واپس جا کر اپنی چتا میں لیٹ گیا۔ سادھو مہاراج دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا بات ہے بالکا، کیسے آ بیٹھا ہے میرے پاس، اور کون تھا وہ کم دلا جو بھاگ گیا؟ میرے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے ہاتھ اٹھائے اور انہیں ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولا، معافی چاہتا ہوں سادھو مہاراج، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کم وقت دیوان لال مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی بات نہیں۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنے آیا ہے نا؟ جی مہاراج۔ دولت کمانا چاہتا ہے؟ دولت کمانا چاہتا ہے؟ سادھو مہاراج ہنستے ہوئے بولے۔ میری ہمت بن گئی۔ وہ مجھ سے مہربانی سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، بہت غریب آدمی ہوں مہاراج، بڑا غریب آدمی ہوں۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو میری مشکل دور ہو سکتی ہے۔ مشکل تو ہماری بھی دور ہو سکتی ہے بالک۔ چل ٹھیک ہے، نام کیا ہے تیرا؟ اکرام احمد، میں نے جواب دیا، اور سادھو مہاراج کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بڑی مکروہ اور خوفناک ہنسی تھی ان کی۔ مجھے بے حد ڈر لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ہو سکتا ہے دیوان لال کی تقدیر میں دولت نہ ہو اور میرا کام ہی بن جائے۔ ایسے لاتعداد واقعات سنے تھے میں نے، اور اس وقت سادھو مہاراج کی نرمی یہی بتا رہی تھی کہ میرا کام بننے والا ہے۔ ان کی ہنسی کی وجہ اس وقت میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا، 7 اور 9 کھیل لے، جا 7 اور 9 کھیل لے، اور یہ لے پیسے 7 اور 9 پہ لگا دے۔ جا چل، بھاگ جا، یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا۔ میں نے اپنے دل میں بے پناہ خوشی محسوس کی۔ سادھو مہاراج نے مجھے مٹھی بھر کے چاندی کے روپے دیے تھے، جنہیں میں نے بڑی عقیدت سے قبول کر لیا تھا۔ اتنے روپے سچی بات یہ ہے کہ سالہ سال سے نہیں دیکھے تھے۔ سٹے کا نمبر نہ لگا تو یہ روپے میرے لیے بہت کام کے تھے، بہت دن تک کام دے سکتے تھے۔ لیکن وہاں سے پلٹا، خوشی سے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ بنواری لال کی دکان پر آ کر میں نے 7 اور 9 کے نمبر لگا دیے، سارے روپے لگا دیے، اور وہ بھی جو اپنے پاس موجود تھے، اس خیال کے تحت کہ شاید میرا کام بن ہی جائے، اور یہی ہوا۔ نمبر نکلا اور اتنی دولت مل گئی مجھے کہ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گھر میں داخل ہوا۔ بہن کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے تو اس پر بھی نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، بھیا کہاں سے لائے ہیں یہ پیسے؟ خدا کے لیے سچ بتاؤ، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ پاگل ہے تو؟ بس یہ سمجھ لے کہ ہمارے دل و در دور ہو گئے ہیں۔ تو بھی عیش کرے گی، اور اب دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ کھانے پینے کا سامان لایا۔ مجھے وہ شام یاد ہے مسعود بھائی، میری بہن بہت خوش تھی، میں بھی بہت خوش تھا۔ ہم نے پیسے زمین میں ایک ہنڈیا میں رکھ کر دفن کر دیے، بس اتنے نکال لیے کہ ہمارا کام چلتا رہے۔ تھوڑے سے پیسے میں نے دیوان لال کے لیے بھی نکال لیے تھے، اور دوسرے دن دیوان لال میرے پاس آ گیا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ میں سٹے میں بہت بڑی رقم جیتا ہوں۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس دن وہ ڈر کر کیوں بھاگ آیا۔ بہرحال اچھا آدمی تھا، کوئی خاص بات نہیں کی اس نے، بلکہ پیسے لینے سے بھی انکار کیا جو میں نے اس کے لیے نکالے تھے۔ لیکن میں نے اپنے دوست کو محروم نہیں رکھا اور دیوان لال کو مجبور کر دیا۔ دوسرا اور تیسرا دن گزر گیا، سٹے کا نمبر ایک بار پھر لگ گیا، اور میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ خدا کرے کہ سادھو مہاراج پھر سے مل جائیں۔ وہاں پہنچا جہاں سادھو مہاراج کو دیکھا تھا، لیکن شمشان گھاٹ کے پاس وہ جگہ خالی پڑی تھی۔ البتہ دیوان لال مجھے وہاں مل گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سادھو مہاراج کی تلاش میں آیا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھے۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے ہوں گے۔ سردیوں کی راتوں میں 8:30 بجے کا مقصد یہ ہے کہ رات آدھی کے قریب ہو گئی ہے۔ بستی سنسان پڑی تھی۔ کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سادھو مہاراج کو دیکھ کر حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، اندر آنے کو نہیں کہے گا بالک؟ آئیے آپ، آئیے۔
آئیے سادھو مہاراج، آئیے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے اس غریب خانے پہ تشریف بھی لائیں گے۔ سادھو مہاراج اندر آ گئے۔ دالان سے گزر کر انہوں نے کوٹھے کے دروازے سے قدم رکھا اور پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ یوں لگا جیسے ان کے بدن کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار پھیل گئے، پھر وہ آہستہ سے بولے، آ باہر آ، تجھ سے بات کرنی ہے۔ آپ اندر آ جائیے مہاراج، آپ کا گھر ہے، آ جائیے اندر۔ مگر مہاراج اندر آنے کے بجائے گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ کافی دور پہنچ کر وہ پلیا پر بیٹھ گئے، پھر مجھے دیکھ کر بولے، نمبر لگا تھا؟ ہاں مہاراج، آپ کی مہربانی سے میرے دن پھر گئے۔ دن پھر گئے؟ تو انہیں دن پھرنا کہتا ہے؟ 4 پیسوں میں کہیں دن پھرتے ہیں؟ سادھو مہاراج نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں مہاراج، ہمارے لیے تو یہ پیسے بڑا ہی خزانہ ہے۔ ماتا پتا مر چکے ہیں تیرے؟ ہاں مہاراج۔ اور کون ہے گھر میں؟ بس ایک بہن ہے۔ بہت محبت کرتا ہوگا تو اس سے؟ جی سادھو جی، دنیا میں اب میرا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اندر آئیے، بیٹھیے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں، وہاں تیری عبادت کی کتاب رکھی ہوئی ہے، دھرم کی کتاب۔ تیرے پتا کیا کرتے تھے؟ مسجد میں پیش امام تھے۔ چل چھوڑ، ایک بات بتا۔ جی مہاراج۔ جنتر منتر سے لگاؤ ہے تجھے؟ کوئی چلہ کھینچے گا؟ کچھ سکھاؤں تو سیکھے گا؟ یہ بھاگ ہیں تیرے کہ ہم تجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، ورنہ ہزاروں ہمارے آگے پیچھے ہاتھ باندھے پھرتے ہیں۔ چلے سے کیا ہوگا سادھو مہاراج؟ پھر تجھے کسی سے سٹے کا نمبر نہیں پوچھنا پڑے گا۔ لکشمی تیری داسی ہوگی، جدھر انگلی اٹھاوے گا سونے کے انبار لگ جائیں گے۔ راج رانی ہوگی تیری بہن، جیون سوارت ہو جائے گا تیرا۔ اس کے بدلے میں تجھے ہمارے کچھ کام کرنے ہوں گے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بعد میں بتا دیں گے تجھے۔ میں منتر سیکھنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاتھ دے ہمارے ہاتھ میں۔ سادھو نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بولا، بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو نے، نبھا سکے گا؟ کیوں نہیں مہاراج۔ بیچ سے تو بھاگے گا تو نہیں؟ نہیں۔ پھر یوں کرنا کہ کل شمشان گھاٹ آ جانا، دن کے 12 بجے سے کچھ پہلے۔ ٹھیک 12 بجے ہم تجھ سے وچن لیں گے۔ اور سن، اپنی بہن سے کہہ کر آنا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہے۔ کوئی 40 دن لگ جائیں گے واپسی میں۔ 40 دن؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ پورے 40 دن۔ مگر میری بہن اکیلی رہے گی؟ سو تو ہے، مگر اس کے بعد تو کیا ہوگا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنی چاہے گا دولت حاصل کر لے گا، جس طرف نظر اٹھائے گا لوگ نظر جھکا دیں گے تیرے سامنے۔ تیرا بڑا مقام ہوگا، غریبوں کو امیر اور امیروں کو پلک جھپکتے غریب بنا دے گا تو۔ کوئی دم نہ مارے گا تیرے سامنے۔ بہن کو اپنی پسند سے جہاں چاہنا بیانا۔ بول، کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا خواب سما گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں تیار ہوں، کل تک اور سوچ لینا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ وچن دینا پڑے گا تجھے، سوگند کھانی پڑے گی، اور جب سوگند کھائے گا تو اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ نہیں نبھائے گا تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، پھر چھٹکارا مشکل ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں مہاراج، کل 12 بجے آ جانا۔ آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور سادھو ایک دم واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے قدم اٹھانے چاہے مگر ہل بھی نہ سکا۔ میرے قدم جم گئے۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے پاؤں کھل گئے۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ بہن کو میں نے اصل صورتحال نہیں بتائی اور سادھو مہاراج کے بارے میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دیوان لال کے رشتے دار تھے اور میری نوکری کے لیے آئے تھے۔ نوکری کے لیے؟ میری بہن نے پوچھا۔ ہاں، دیوان لال کے کہنے پہ انہوں نے میرے لیے ایک بڑی اچھی نوکری تلاش کی ہے۔ سچ بھیا؟ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ ہاں، کل مجھے جانا ہوگا بستی کے باہر، شاید چندوسی، واپسی میں مہینہ سوا مہینہ لگ جائے گا۔ اور میں اکیلی رہوں گی کیا؟ شمشاد چچا سے کہہ جاؤں گا، حسینہ چچی تیری خبر رکھیں گی۔ پیسے تیرے پاس موجود ہیں، کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دینا، آرام سے نکال کر خرچ کرتی رہنا۔ سوا مہینے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر نوکری اچھی ہوئی تو تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری معصوم بہن تیار ہو گئی۔ شمشاد چچا اور حسینہ چچی ہمارے پڑوسی تھے اور بڑے ہمدرد لوگ تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی یہی کہانی سنائی اور اس طرح اپنی بہن کے لیے بندوبست کر دیا۔ ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا۔
کیا کیا سوچتا رہا میں مسعود بھیا، خوبصورت کوٹیاں، شاندار کاریں اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسرے دن اسی طرح تیاریاں کی جیسے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ 12 بجے سے پہلے شمشان گھاٹ پہنچ گیا، مگر وہاں بہت کم لوگ موجود تھے۔ نئی چتا بنائی گئی تھی اور کسی مردے کی لاش ارتھی لائی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے دور ہٹ گیا اور ایک سنسان گوشے میں جا بیٹھا۔ ٹھیک 12 بجے اچانک میرے پیچھے آہٹ ہوئی اور میں نے سادھو کو وہاں کھڑے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آ گیا بالک؟ ہاں مہاراج۔ ادھر تو مردہ جلایا جا رہا ہے۔ ہاں، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ سوچ رہا تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ یہاں نہ آئیں۔ جواب میں سادھو نے قہقہ لگایا اور بولا، تماشا دیکھے گا؟ تماشا؟ ہاں، میری شکتی کا تماشا۔ شاید تو مجھے معمولی جوگی یا سنیاسی سمجھتا ہے۔ بابلے، میں شنکھا ہوں، پدم شنکھا۔ بھوریا چرن ہے میرا نام۔ کالے جادو کے سنسار کا سب سے بڑا نام ہے یہ۔ دیکھ، تجھے تماشا دکھاتا ہوں، ادھر دیکھ۔ اس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا جو چتا کے قریب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارتھی چتا کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ پنڈی اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اچانک ارتھی پر پڑے ہوئے مردے نے ایک چنگاڑ ماری اور آس پاس کھڑے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہاں سے مردہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بدن میں جنبش محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بدن میں چمٹے ہوئے کپڑے کے بند توڑ دیے اور دوسری چنگاڑ مار کر کپڑے اتار کر پھینکے۔ قریب کھڑے لوگوں پر بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختے چلاتے ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ اس طرح سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگے کہ وہ بتا نہیں سکتا۔ مردہ ارتھی کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ آن کی آن میں لوگوں کا صفایا ہو گیا تھا۔ اب وہاں چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اکیلا مردہ ساکت کھڑا تھا۔ سادھو نے ہنس کر کہا، اب بول۔ مگر میں کیا بولتا؟ خوف کے مارے خود میرا بدن پسینہ چھوڑ رہا تھا۔ انہیں بھگا دینا کچھ مشکل ہوا ہمارے لیے؟ نہیں مہاراج۔ مگر وہ مردہ، کیا وہ زندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر ہماری شکتی سے کھڑا ہے، اس کے اندر ہمارا بیر گھس گیا ہے۔ اس نے سب کو ڈرا کر بھگا دیا۔ وہ ہنس کر بولا، اب کیا ہوگا؟ اسے چتا میں پہنچا دیتے ہیں، اس بیچاری کی چتا چھیننے کا کیا فائدہ؟ وہ بولا، میری نظریں اسی طرف تھیں۔ اچانک میں نے مردے کے بدن میں جنبش دیکھی۔ وہ جھکا اور اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹنے لگا۔ پھر اس نے خود ہی انہیں اپنے بدن پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چتا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چتا پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک سادھو کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا چتا کی لکڑیوں سے جا ٹکرایا۔ میں نے لکڑیوں کو آگ پکڑتے ہوئے دیکھا۔ سادھو مسلسل منہ سے شعلے اگل رہا تھا اور میں چتا میں ہر طرف آگ لگتے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میری بری حالت تھی۔ یہ سادھو تو میری توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ اول تو مجھے کالے جادو جیسی کسی چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس قسم کے سٹے کے نمبر بتانے والے سادھو اور سنیاسی تو کبھی کبھی سڑکوں پر بھی مل جاتے ہیں۔ میں اسے ایسے ہی کوئی سادھو سمجھا تھا، لیکن اب جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ کالی قوتوں کا مالک تھا اور اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، میں سوچ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا اور جو سبز باغ دکھائے تھے، اگر واقعی میری کوششوں سے وہ مجھے حاصل ہو جائے تو کتنا لطف آ جائے، زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ اس خیال کے تحت اپنے آپ کو سنبھالا اور چتا کا جائزہ لینے لگا جس نے مردے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ سادھو کہنے لگا، اب چھوڑ ان باتوں کو۔ تو نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے کہیں ہمارا کام بھنگ نہ ہو جائے، سو میں نے تجھے یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری مہان شکتی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو میں چاہوں۔ سو بالکا، اب جو کچھ میں تجھے بتانے جا رہا ہوں وہ کر، تاکہ تو میری پناہ میں آ جائے۔ تو مسلمان کا بیٹا ہے نا؟ ہاں مہاراج۔ تیرے دھرم نے تجھے کیا دیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم ڈھکوسلے ہوتے ہیں اور منش بس اس کی لکیر پر چلتا رہتا ہے۔ اصل دھرم کالی شکتی ہے جس سے منش کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دین دھرم بات کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، مگر کالی شکتی وہ چیز ہے جس سے فوراً ہی من کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے۔